بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آج کے جرگے میں شامل موضوعات۔ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیوں اور کیسے؟ بلوچستان میں افغان طالبان کے لیے چندہ کے مراکز، حقیقت کیا ہے؟ سعودی عرب اور ایران کے بعد اب قطر اور سعودی عرب، پاکستان جائے تو کس طرف جائے؟ پارلیمنٹ کے اراکین اپنی پارلیمنٹ کی توہین کیسے کر رہے ہیں؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر اتنے برہم ہیں کہ ریاض کانفرنس میں پاکستانی وزیر اعظم سے چند منٹ کی ملاقات پر آمادہ نہیں ہوئے، جس سے ان کی برہمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی شہ پر عالمی فضا کس قدر پاکستان مخالف ہو چکی ہے، اس کا اندازہ کلبھوشن یادیو سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے غیر منصفانہ فیصلے سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور سعودی عرب کی قیادت میں بننے والا ایسا اتحاد ہے کہ جس میں ملائیشیا اور انڈونیشیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کا پڑوسی ملک ایران ہے۔ پاکستان ایک مخمصے سے دوچار ہے کہ جائے تو کس طرف جائے۔ اب تو معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ قطر اور ترکی ایک طرف جبکہ سعودی عرب اور UAE دوسری طرف ہے۔ ایک فریق کا تو مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر مخالف۔ ایک پڑوسی یعنی ہندوستان محدود پیمانے کی جنگ کا آغاز کر چکا ہے، پاکستان کا دوسرا پڑوسی ایران ناراض ہے، اور تیسرا پڑوسی افغانستان برہم ہے۔ صرف چین خوش ہے، لیکن چین کی دوستی کی وجہ سے امریکہ سمیت کئی عالمی اور علاقائی طاقتیں بھی ناراض ہیں۔ تاہم پاکستانی سیاست میں پاناما، JIT اور تو میں کا کھیل زوروں پر ہے۔ ایک فریق کسی بھی قیمت پر وزارت عظمیٰ بچانے میں ہمتن مصروف ہے، اور دوسرا فریق کسی بھی قیمت پر وزارت عظمیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں خاکم بدہن پاکستان ہاتھیوں کی اس لڑائی میں مینڈک کی صورتحال سے تو دوچار نہیں ہوگا، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ ان حالات میں پاکستان کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ بات کریں گے اس پر پاکستان کی پہلی خاتون اور سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر سے۔ ہنا بی بی، آپ کیا سجیسٹ کریں گی سعودی عرب اور ایران کے معاملے میں؟ اب تو وہ کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے والی کیفیت ہے۔ پاکستان کس طرف جائے، کیا کرے؟ یہ دیکھیں سلیم ساقی صاحب، پاکستان کس طرف جائے تو ہم یقیناً اس کے بارے میں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے پاکستان کو کہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور کیا پاکستان سے کرایا ہے، تو اس کی فرینکلی اسپیکنگ ایک ہوتا ہے جی نیشنل مطلب نیشنل پرائیڈ یا نیشنل، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے ملک کو بچائیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی آپشنز ہوتی ہیں جہاں پاکستان کو مشکلات کے اندر دھکیلنے کی، وہ ساری آپشنز یہ لوگ ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پارلیمنٹ میں، ایک ڈیموکریٹک ملک کی پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم نے کسی اتحاد کا ایسا حصہ نہیں بننا جو کسی بھی ہمارے نیبر کے خلاف ہو۔ جب وہ ملٹری الائنس کی بات ہوئی تو پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر آپ نے آتھورائز کر دیا کہ آپ کا ایک ایکس ملٹری چیف اس جا کے اتحاد کو لیڈ کرے گا، اس کو ہیڈ کرے گا۔ آپ کو کیا نہیں پتا کہ پاکستان میں ملٹری کی کیا وقت ہے یا کیا اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے پوری دنیا میں؟ اور جب آپ ایک ریٹائرڈ ملٹری چیف، ریسنٹلی ریٹائرڈ ملٹری چیف کو ہیڈ کرنے دیتے ہیں اسی ملٹری الائنس کا، جو آپ کے ایک نیبر کے خلاف جانے میں کسی قسم کی مطلب کوئی اس میں میرے خیال سے کچھ زیادہ رہ نہیں گیا کہ وہ ہاسٹائل ٹو ایران ہے، وہ پورا ملٹری الائنس ہاسٹائل ٹو ایران ہے۔ پھر اس میں ایتھنک اسٹرینز بھی ہیں، کیا آپ پاکستان میں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایتھنک اسٹرینز لائیں؟ تو فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ صرف نیشنل انٹرسٹ نہیں، پرسنل انٹرسٹ آف ایوری ون، آل دا پلیئرز جو حکومت میں ہیں اس وقت، پرسنل انٹرسٹ پریسیڈز نیشنل انٹرسٹ، اور اس طرح پاکستان کا جو مذاق اڑایا گیا ہے، آپ دیکھیں اپنے پاکستان کی اوقات نہیں رہتی جب پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح سعودی عربیہ میں کیا گیا۔ لیکن ہنا بی بی، ایسے عالم میں کہ جب امریکہ اس اتحاد کی سرپرستی کر رہا ہو، پھر ملائیشیا اور اس طرح کے بہت سارے ممالک بھی اس کے رکن ہوں، سعودی عرب کے پھر ہمارے پہ جو احسانات ہیں، اور سعودی عرب نے رویہ بھی یہ اپنا لیا ہے، قطر کی مثال ہمارے سامنے، کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ ہمارے مخالف ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان کے پاس کیا کوئی دوسرا آپشن ہے؟ دیکھیں سلیم صاحب، پاکستان کی وقت وہی ہوتی ہے جو ایز پاکستانی یا گورنمنٹ پاکستان کی وقت جو بنائے۔
اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت یا دنیا کی سب سے بڑا ملک جب ہمیں جو اشارہ کرے تو یقیناً وہ ہماری مجبوری بن جائے گی. اور ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں بہت ساری اگزامپلس دیکھی کہ ہم نے ان کی ٹیونز پہ ناچتے ہوئے پاکستان کو کیا بنا دیا ہے. پاکستان ایک پروکار عظیم ملک بننے سے ہم کیا چیزیں روک رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بیک سیٹ دے کے ہمیشہ دوسروں کی لائن ٹوکی ہے, دوسروں کے انٹرسٹ کو فالو کیا ہے. آپ اس حکومت کا ذرا کہتے ہیں رپورٹ کارڈ دیکھیں. ہر پڑوسی ملک کے ساتھ ہماری مشکلاتیں بڑھی ہیں اور اس نظر پہ آئی ہیں کہ سارے آج اکٹھے مل کے پاکستان کو بولتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ ریاکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل دیکھا, آپ نے وہاں پہ کارٹون دیکھا, کیا آیا کہ پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کے سنیکس پوری دنیا میں جا رہے ہیں یا افغانستان میں جا رہے ہیں. کیا یہ پاکستان کی ہم نے اوقات رکھتی ہے یا یہ وقت رکھتی ہے؟ یہ ہماری فارن پالیسی کی اچیومنٹ. تو اب ایک الائنس اگر ٹیررزم کے خلاف بن رہا ہے اور اس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے اور اس میں درجنوں دیگر اسلامی ممالک بھی شامل ہے, اگر اس سے پاکستان اپنے آپ کو علیحدہ رکھتا ہے تو عالمی سطح پہ پاکستان مزید آئسولیٹ نہیں ہو جائے گا اور اس پہ ٹیررزم کی سرپرستی کا الزام مزید نہیں لگے گا؟ دیکھیں شاید پاکستان کی کوئی عالمی سطح پہ عزت ہی ہو جائے کہ جی پاکستان نے اپنا انٹرسٹ کو دیکھا کہ اگر یہ اگر الائنس ٹیررزم کے خلاف ہو اور صرف ٹیررزم کے خلاف ہو اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف ہو تو ایک اور بات ہے. اگر آپ نے کوائٹ کہتے ہیں نا بہت آبویسلی دیکھ لیا کہ اس میں اسٹرینز ہیں ایتھنیسٹی کی, کسی ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ کے خلاف جانے کی, اس میں اسٹرینز ہیں کئی ممالک کے خلاف جانے کی. ان میں سے کئی ممالک یا کئی ملک آپ کے نیبر ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے مشکلات پہلے سے ہیں. کیا آپ اپنے آپ کو اس وقت جب آپ کا ٹیررزم کا پرابلم تو آپ کے گھر کا ہے بھائی, آپ پہلے اپنی فوج کو یہاں پہ تو پوری طرح استعمال کر لیں, پہلے یہاں سے تو نکالیں, پھر آپ بیرون ملک اور پوری دنیا کے ٹیررزم کے خلاف جو فوجیں ہیں ان کا حصہ ضرور بن جائیں, ان کے اتحادوں کا حصہ ضرور بن جائیں. اپنے گھر کو تو پہلے سنبھال لیں. جب آپ پوری دنیا کو سمجھتے ہیں آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ پوری دنیا کو سنبھال سکتے ہیں, پہلے آپ اپنے گھر کو تو سنبھال کے دکھا دیں پوری دنیا کو. گھر سنبھالنے کے لیے بعض اوقات دنیا کو راضی رکھنا پڑتا ہے, اس کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے. یہ جس پڑوسی کے بارے جس پڑوسی کے بارے میں ہم اتنے حساس ہے کیا وہ پڑوسی انڈیا کا اسٹریٹجک الائے بنتے ہوئے کبھی اس نے ہماری ناراضگی کا خیال رکھا ہے جو ہم اس کا رکھیں؟ دیکھیں اگر ہم کئیوں کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھیں جو ہمیں رکھنا چاہیے, یا افغانستان کے ساتھ بھی ہماری یہی اسٹوری ہے, اور پھر ہم کمپلین کریں کہ جی وہ انڈیا کی آرمز میں چلا گیا, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا قصور صرف ان کا ہے یا شاید قصور تھوڑا سا ہمارا بھی ہو. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ کیا دنیا کے ساتھ چل کے بھی کبھی کبھی کوشش کرنی چاہیے اور سب شاید اپنا گھر سارٹ آؤٹ ہو جائے, یہ تو ہماری پالیسی رہی ہے نا, یہ تو دہائیوں سے ہماری پالیسی رہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے تو کسی چیز میں ہم نے کمی نہیں کی, نہ سیٹو سینٹو کچھ بھی نہیں, نہ اس دور میں نہ اس دور میں, ہر کولیشن کا ہم حصہ رہے ہیں. کیا اس سے ہمارے گھر میں آگ زیادہ بھری ہے یا آگ کم ہوئی ہے؟ یہ سوالات ایسے ہیں سلیم صاحب جو ہمیں ایز پاکستانیز اپنے آپ سے ضرور پوچھنے چاہیے. اچھا, آگ بجھانے اور بھڑکانے میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رول امریکہ پلے کرتا ہے. لگتا ہے امریکہ ہم سے اس وقت بہت ناراض ہے. امریکہ کیوں ناراض ہے اور اس کو کس طرح منایا جائے, یا کہ منانا ضروری بھی ہے یا کہ جانے دے ہم چین اور روس کی طرف بھی جائیں؟ چین اور روس کی طرف جانا از ناٹ ایکسکلوسیو ٹو امریکہ کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنا, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنے میں یقیناً کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی مشکلات بھی اتنی نہیں آنی چاہیے. میرے نظر میں امریکہ کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا ضروری ہے, لیکن یہ بلیو کرنا کہ جی ہمارے ان کے ساتھ کسی قسم کا اسٹریٹجک الائنس ہوگا, بے شک آپ 100 اسٹریٹجک ڈائلاگ کرتے رہیں, وہ اس وقت میں آپ کو نہیں نظر آتا کہ ہوئے گا. نارملائز آپ ضرور کر لیں, لیکن جو ٹلٹ ٹورڈز, دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات رہے ہیں اور رہیں گے, رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے دور میں ہی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے فروغ دینا شروع کیے اور اب آگے جا رہے ہیں. ایس سی او کا ممبر جو بنے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر بننے کے لیے کیا کیا نہیں کیا, جس کا آج ماشاءاللہ پاکستان فروٹ لے رہا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو امریکہ کے ساتھ نارملائزیشن یقیناً ہمیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ہمیں کسی ڈویژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ان کے اسٹریٹجک الائنس ہوں گے. ان کے اسٹریٹجک الائنس خطے میں انہوں نے بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ انڈیا ہے اور رہے گا, تو پاکستان کو اپنی پالیسی اسی کے مطابق چلانی چاہیے جو ریالٹیز ہیں. یہ جو ویسٹ آف پاکستان کی ساری ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہونا اور ان کے ساتھ الائنسز کا حصہ ہونا, کیونکہ ان کے بہت سارے ایشوز اکنامک بھی اور سیکیورٹی وائز بھی ہمارے سے ملتے ہیں. وہ ہمیں
زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کو ایکسپیکٹ کریں جو 2 اٹلانٹک اوے اینڈ مینی اوشنز اوے ہم سے بیٹھا ہوا ہے، یا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی لندن اور پیرس ہمیں زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکے گا. یہ ہمارا خطہ ہے، اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ہمارے کامن ایشوز ہیں. تو ان کو اس طرح کی آرگنائزیشنز کو یقیناً سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام. بہت شکریہ ہینا ربانی کر صاحبہ. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو جرگہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مولانا لداد صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب یہ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ بلوچستان میں آپ افغان طالبان کے لیے چندہ اکٹھے کرتے اور ہر سال ان کو لاکھوں روپے دیتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت جناب ایسے نہیں. اسی وقت جب روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا 1978 اس وقت میں، تو بے شک جب روس آ گیا اس وقت ضیاء الحق صاحب کی حکومت پھر مہاجرین کی امداد کے لیے اور یقیناً یہاں دفتر قائم ہوئے، یہاں تنظیمیں بنے ہوئے، حرکت انقلاب اسلامی، حزب اسلامی، یونس خالص وغیرہ وغیرہ، تو یہاں دفتر بن گئے. ایسے کلن کلا ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے ان کی حمایت کر لی. اسی وقت بے شک یہاں میں نے دفتروں کی سرپرستی سر انجام دی. جب امریکہ قابل ہو گئے اور بین الاقوامی قانون کی وجہ سے لوگوں نے یہ مداخلت سمجھا کہ اگر پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہے ہیں تو یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے یہ سلامتی پروجیکٹ دار بن جائے گا. تو اس وقت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کے احترام کر رہے ہیں، تو ہم پھر کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ لیکن مولانا صاحب وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں ایک پیمفلٹ بھی شائع کیا ہے جس کے نیچے آپ کا نام درج ہے، اور اس پیمفلٹ میں افغان طالبان کے لیے چندے کی اپیل کی گئی ہے لوگوں سے. تو کیا یہ پیمفلٹ آپ کی طرف سے تقسیم نہیں ہوا؟ میں نے سنا جو میں نے دیکھا، لیکن یہ تو غلط تھی اس وجہ سے جناب ہے کہ میرے اپنے دفعات ہے، اپنا مار ہے، اپنے پیج ہے، نہ یہ پیج میرا ہے، نہ دفعات میرا دفعات ہے، نہ میرا مار ہے. یہ تو ایسے کہ پوچھر سے ہر آدمی یہ کر سکتے ہیں. نہیں مولانا صاحب، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ افغان طالبان ہیں جو ملا ہیبت اللہ کی قیادت میں لڑ رہے ہیں، تو کیا ان سے آپ کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے؟ اخلاقی اسلامی حمایت تو ضرور ہے، دعا ان کی کامیابی کے لیے کر رہا ہوں. اور افغانستان میں ان کی حرکت جو ہے ان کو جہاد کہتے ہیں، ویسے فلسطین والا ہے یا کشمیر والا ہے. جب بھی کافر ملک مسلمان پر قابل اور جابر اور جارے ہو، میں اس کافر کے خلاف اور مسلمان کی حمایت میں دعا بھی کر رہا ہوں. اخلاقاً اسلامی اخوت کی بنا پر بھی تو بس یہ رابطہ تو ہے اور ہمارا کوئی رابطہ نہیں. لیکن مولانا صاحب افغانستان میں بھی تو مسلمان اشرف غنی کی حکومت ہے، ان کے سارے وزراء اور ساتھی بھی مسلمان ہیں، اور ان کی پارلیمنٹ میں بھی تو علماء اور سابق افغان مجاہدین لیڈر بیٹھے ہیں، وہ مجاہدین لیڈر جن کے لیے آپ لوگ چندے جمع کرتے تھے. جب امیر المومنین مولانا محمد عمر صاحب نے طلباء کو اور مسلمانوں کو بیدار کیا تو ہم نے دیکھ لیا، میں خود گیا کہ اسلامی نظام ایسے اسلامی نظام تقریباً جیسے صحابہ کے نظام سے، لیکن جب روس سے ہم نے امریکہ آیا تو انہوں نے وہ اسلامی نظام جو 6 سال میں قائم ہوئے وہ تو امریکہ نے ختم کر لیا. تو اسی وجہ سے ہم وہی نظام چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم وہ امیر المومنین کی باقاعدہ کو دعا کر رہے ہیں. اگر دعا
जला हो के राजी है, लेकिन हम थोड़ी से। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, आपका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम से है? हाँ, पहले तो ऐसे थे जनाब, वासी साहब मौलाना जुमैर साहब, अभी जो हमारा ताल्लुक मौलाना फजल रहमान साहब के साथ है। आपके पास उनकी जमात में कोई ओहदा भी है? मरकजी शोरा की मेंबर हूँ। तो मौलाना साहब, आपके अमीर मौलाना फजल रहमान तो ख़ुद काबुल गए थे, अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मिले थे, और मौलाना फजल रहमान साहब तो ख़ुद मुसल्ला जद्दोजहद पे यकीन नहीं रखते। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ तो मजहबी शख्सियत है और दूसरी तरफ वो सियासी शख्सियत बैन अल-अक़वामी सतह पे, तो बेशक मुलाकात भी करना है, लेकिन एक मसला जद्दोजहद है ऐसे जैसे हमारे मुल्क में। वैसे तो मैंने अपने कौम में ये लिखा हुआ है मेरे पेट पे मेरे सत्य कि हम मसला जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर इनकी हिमायत नहीं करेंगे, जैसे कबाइल में होता है इस हिमायत का काम नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। मैंने लिख करके जाहिर कि न फौज के खिलाफ, न मलेशिया के खिलाफ, न नेवी के खिलाफ, न सिविल के खिलाफ किसी मौसला जद्दोजहद के हामी नहीं, न हम इसके हिस्सा बनेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में वजह तो है, जगह तनाज़ा शुरू है, इनमें हम पर्चे करे हैं, हमारी दुआ हमारे हिमायत इन लोगों के साथ है जो अमीर मोमिनीन की। लेकिन हज़रत, मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बनिस्बत ज़्यादा उलमा बैठे हुए हैं, और वहाँ दर्जनों की तादाद में वो मुजाहिदीन लीडर भी बैठे हुए हैं, गुलबदीन हिकमतयार की जमात के लोग, बुरहानुद्दीन रब्बानी की जमात के लोग, उस्ताद सयाब, मोहम्मद नबी मोहम्मदी, ये तो वो लोग हैं जिनको आप मुजाहिद कहते थे, और अभी आपने शुरू में कहा कि आप लोग उनके लिए चंदे इकट्ठे करते थे, तो वो सब तो अब उस निज़ाम का हिस्सा है जिनके खिलाफ तालिबान लड़ रहे हैं। जो काम जो निज़ाम हमने खुद देख लिया, हमारे दुआ हमारे अखलाकी होती इस्लामी हिमायत उन लोगों के साथ, उन लोगों के नहीं जो अमेरिका के साये में, अमेरिका के झंडे के साये में कर रहे हैं और डाल रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि आप अपने आप को मौलाना फजल रहमान साहब की इताअत का पाबंद समझते हैं या कि आप मुल्ला हिबतुल्लाह की इताअत का? इन दोनों में आपका असल अमीर कौन है? सियासी हद तक, पाकिस्तानी के हद तक मैं मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म की पाबंद समझता हूँ और निज़ाम और इस जमात में मैं शामिल हूँ। मैं 45 रुकनी मरकजी शोरा की एक फर्द हूँ, तो मैं कैसे इसी निज़ाम से गर्दन कशी कर रहा हूँ। अलबत्ता बैरूनी हालात, बैरूनी दुनिया में वही उनके हुक्म नहीं, बैरूनी दुनिया में मैं मौलाना हिबतुल्लाह साहब को हक समझता हूँ बनिस्बत अशरफ गनी की। वैसे मौलाना साहब बुरा ना मनाइए, लेकिन आपकी बातों से तो ये अंदाज़ा होता है कि शायद वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट दुरुस्त है, क्योंकि जिन लोगों के लिए आप दुआ करते हैं तो उनके लिए चंदा क्यों नहीं करेंगे? ये दुआ और चंदा लाजिम मलजूम नहीं है। अगर लोग चंदा करें और उनकी ताउन करें, मैं दिली तरीके से उससे खुश होता है, लेकिन मैंने न बैनर उठाया, न मैंने दफ्तर खोला है, न मैंने प्रेस किया है, न एक हमारा है। ये तो असली एक दुआ है, एक अखलाकी इस्लामी उखवत की बिना पर है, और एक जो मुलाजमा है, ये मुलाजमा तुम जनाब आपने ऐसे बना लिया। अच्छा मौलाना साहब, मैं तो एक गुनाहगार सा आम मुसलमान हूँ, लेकिन यहाँ एक शरई मसला आपसे समझना चाहता हूँ। आप जैसे उलमा तो हमें ये बताते रहे कि अमीर हमेशा एक होता है, तो ये आपने इसके लिए आपके पास शरई जवाज़ क्या है कि आपने एक मौलाना फजल रहमान को अपना सियासी अमीर बना दिया है और मुल्ला हिबतुल्लाह को अपने लिए जिहादी अमीर बना दिया है? तो बैक वक्त दो अमीरों की गुंजाइश शरीयत में कहाँ से निकलती है? मैंने ऐसे नहीं कहा, मेरे सियासी मजहबी
मौलाना फजल रहमान साहब है, और वो मौलाना बुचला साहब तो मेरे जहाजी अमीर नहीं कि मैं उनकी कमान में हूँ और मैं उनके कमांडर हूँ वगैरह वगैरह। ये तो उनके अपने कमांडरान है, उनके अपने अस्कर है, उनके अपने और बका है, वो चल रहे हैं या कमजोर है या ताकतवर है। ये मेरे सब दुआ। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नाराज़न मेंबरान पार्लियामेंट खुद अपने हाथों पार्लियामेंट की कैसी और कितनी तौहीन कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जमहूरियत को जिसम तस्वर करें तो पार्लियामेंट को उसमें दिल की हैसियत हासिल है। कौमी असम्बली से मुल्क को चलाने वाले वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, यहीं पर अपोजिशन हुकूमत का मुहासबा करती है, यहीं पर मुल्क की इंतज़ामिया, अदलिया और हत्ता के फ़ौज के लिए क़वानीन बनते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट को जमहूरी निज़ाम में सबसे मोहतरम इदारा समझा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में भी अरकान असम्बली को बारी बारी तनख्वाहें मिलती हैं। इसीलिए इसके मेंबरान को इस्लामाबाद के सबसे पुरताइश इलाके में घर दिए जाते हैं। इसीलिए उनको TADA की मद में लाखों रुपए अदा किए जाते हैं। इसीलिए उसके मेंबरान बहुत सारी सहूलियात पर अपना इस्तेहकाक रखते हैं और इसी वजह से मामूली बातों पर इन मेंबरान पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा कौमी असम्बली को बेवक़्त बनाने में उसके बाज़ मेंबरान सबसे आगे हैं। ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ की पहली कौमी असम्बली है जिसमें दर्जनों की तादाद में PTI के ऐसे मेंबरान भी बैठे हैं कि जिन्होंने इस असम्बली से इस्तीफ़े दिए हैं लेकिन किसी फ़ोरम पर उनको वापस नहीं लिया। इस असम्बली में वो मेंबरान भी बैठे हैं जिन्होंने इस असम्बली को गंदगी का ढेर कहा, इस पर हमले की कोशिश की और कई माह तक इस असम्बली के बाहर बैठ कर भी उसके अंदर नहीं गए। लेकिन इस असम्बली के कस्टोडियन यानी स्पीकर ने न सिर्फ ये कि उनसे कोई बासपुरस नहीं की बल्कि गैर कानूनी तौर पर उनको गैर हाज़िरी की मुद्दत की तनख्वाहें भी अदा कर दी। लेकिन इससे बढ़कर अलमिया ये है कि इस कौमी असम्बली को इसके कायद-ए-ईवान और उस कायद-ए-ईवान के साथ मुकाबले के दावेदार भी कोई वक़्त नहीं देते। इसका अंदाज़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफिन के गुज़िश्ता पार्लिमानी साल के बारे में तैयार करदा रिपोर्ट से बखूबी लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली में अरकान की हाज़िरी की औसत शरह गुज़िश्ता साल के 65% से गिर कर 60% पर आ गई है, जबकि ईवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले अरकान की तादाद 304 से गिर कर 270 रह गई है। इस असम्बली के 69 अरकान ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे साल में असम्बली की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। तवज्जो दिलाओ, नोटिस में भी 31% कमी आई जबकि सवालात में 22% की कमी वाक़या हुई। कार्रवाई का दौरानिया पिछले साल 334 घंटे था जो इस साल घटकर 317 घंटे हो गया। सबसे कम हाज़िरी का रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने कायम किया, जिन्होंने पूरे साल में सिर्फ 2 दिन असम्बली में आने की जहमत गवारा की, जबकि दूसरे नंबर पर कायद-ए-ईवान और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए, जिन्होंने पूरे साल में सिर्फ 6 दिन अरकान असम्बली को असम्बली के फ्लोर पर अपनी ज़ियारत करवाई। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सईद खुर्शीद शाह की हाज़िरी तसल्ली बख्श रही और वो 64 दिन ईवान में हाजिर रहे। पार्लिमानी लीडरों की फहरिस्त में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की हाज़िरी 77, महमूद खान अचकज़ई की 75, हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर की 71, मौलाना फजल रहमान की 23, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही और डॉक्टर फारूक सत्तार की 16 रही। कौमी असम्बली में हाज़िरी और कार्रवाई में हिस्सा लेने के हिसाब से जमात इस्लामी सर फहरिस्त रही और गुज़िश्ता पार्लिमानी साल के दौरान जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर साहिबजादा तारिकुल्लाह की हाज़िरी सबसे ज़्यादा यानी 82 रही। तो आइए साहिबजादा तारिकुल्लाह से पूछते हैं कि जिस असम्बली न कायद-ए-ईमान आते हैं और न उनके इत्तेहादी इमरान खान, तो वहाँ पर वो क्यों इस पाबंदी से आते हैं। साहिबजादा साहब, पहले तो आपको मुबारक हो और उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा, कायद-ए-ईमान नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं आते
ان کے وزراء نہیں آتے، عمران خان صاحب نہیں آتے، وہ سب پارلیمنٹ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتے، آپ کو کیا پڑی تھی؟ سارا دن اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کارروائی میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ اس ملک کا المیہ ہے کہ پارلیمنٹ بنتی ہے، پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، منتخب بھی ہو جاتے ہیں، قائد ایوان بھی بن جاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی بن جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اتنا وقت نہیں دیتے جتنا وقت دینا چاہیے پارلیمنٹ کو۔ جی، ہمارے اس آخری لاسٹ سال پرائم منسٹر صاحب 6 دفعہ ہاؤس میں آئے ہیں، 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے، جی، اور اس سے زیادہ اکثر وزراء بھی آتے نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپوزیشن کے ہم کورم کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، لیکن مجبوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اچھا وزیر پرائم نہ ہو، منسٹر صاحب 6 دفعہ آئے ہیں، 6 دفعہ آئے ہیں، لیکن اپوزیشن تو عموماً زیادہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، زیادہ کارروائی میں حصہ لیتی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، لیکن ادھر عمران خان صاحب صرف 2 دفعہ آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کیوں پارلیمنٹ میں نہیں آتے؟ اپوزیشن لیڈر 69 دفعہ آیا ہے، 69 دفعہ، ان کی جی، حاضری زیادہ ہے، لیکن عمران خان صاحب جب سے اسمبلی بنی ہے، پہلے سال میں تو دھرنا کے حوالے سے ان کا وہ شروع ہوا، اس کے بعد مختلف موقع پر میرے خیال میں 2-3 دفعہ جوائنٹ سیشن میں آیا ہے، اور اس لاسٹ دفعہ جو جوائنٹ سیشن اس میں بھی نہیں آیا ہے۔ پھر ایک رولز ریگولیشن ہے، ایک پروسیجر ہے، لیکن وہ تو قائد ایوان بننا چاہتے ہیں۔ اب عموماً دیکھیں اپوزیشن والے تو بہت آتے ہیں، جس طرح اس پہ خورشید شاہ صاحب کی حاضری بھرپور ہے، آپ جتنی نہیں ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب قائد ایوان بن گئے تو اب جب پورے سال میں وہ 2 مرتبہ آئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ تو اپنی جگہ کہ جب وہ بن جائے تو وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن ابھی تک تو ان کی حاضری یا پرفارمنس کے حوالے سے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اتنا نہیں دیا ہے جتنا دینا چاہیے تھا۔ نہیں، اس میں دیکھ رہا تھا اپوزیشن کے باقی بھی جو ممبران ہیں، یعنی 3-4 حوالوں سے اس مرتبہ قومی اسمبلی کی کارروائی وہ پیچھے گئی ہے، حاضریوں کے لحاظ سے بھی پچھلے سال سے حاضریاں کم ہیں، اسی طرح قانون سازی کے لحاظ سے بھی پچھلے سال میں وہ کم ہیں، اور اپوزیشن ارکان کی بھی حاضری اور پارٹیسپیشن وہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے، تو اپوزیشن کیوں پارلیمنٹ کو ویلیو نہیں دیتی؟ بس اس طرح ہے جی کہ بس وہ جو اپوزیشن آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے، کال اٹینشن کے لیے ایشو سامنے لاتے ہیں، اسپیکر کے سامنے بہت سے ایشوز لاتے ہیں، لیکن رسپانس حکومت کی طرف سے رسپانس اس طرح نہیں ملتا جو ہونا چاہیے۔ یعنی میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کافی بہت سے گورنمنٹ دیکھے ہیں، میں اگر خود نہیں آیا ہوں قومی اسمبلی، لیکن میرا انکل 3-4 دفعہ میں نے رہ چکا ہے، بھائی رہ چکا ہے، میں نے یہ دیکھے اتنی کمزور اپوزیشن میں نے سارے اپنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ مجبور ہے کہ یہ اس وقت ایک متحدہ اپوزیشن کے نام سے، فافن کی جو رپورٹ ہے اس کی روح سے کہ تیسرے پارلیمانی سال کی نسبت چوتھے برس میں اراکین نے 31% کم توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرائے۔ اسی طرح تحریک کی زیر قاعدہ 259 اور سوالات کی تعداد میں بھی بالترتیب 18% اور 22% کمی دیکھنے میں آئی۔ سلیم صاحب بالکل جمع بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس اسی طرح نہیں آتا۔ جواب بالکل صرف ایک وزیر صاحب ہے جو آفتاب شیخ صاحب ہے، جو ہر ایک جس کی پاؤں ہر ایک بوٹ میں وہ آتا ہے، اسی طرح ہے، وہ ہر پن مولا ہے، ہر چیز کا وہ جواب دیتا ہے۔ مراعات سہولیات ہاں تو سب ممبران آپ کی طرح لیتے ہیں نا؟ بالکل لیتے ہیں، کیوں نہیں لیتے؟ اس میں کوئی بھی نہ نہیں کرتا، تنخواہ لیتے ہیں۔ ہم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم اپنی تنخواہ حلال کرنے کے لیے کم از کم حاضری لگایا کریں، ہاؤس میں آیا کرے، وزراء بھی آ جائے، ٹریجری بینچز کے ممبرز بھی آیا کریں، کہ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ تو کوئی گپ شپ نہیں ہے جی۔ میں تو بالکل اب اس کو گپ شپ سمجھتا ہوں، بالکل ہی۔ میں ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں اپنے ضلع کا 8 سال رہا ہوں، وہ چھوٹی سی اسمبلی تھی لیکن وہ اچھی چلتی تھی، وہ ایک رولز پروسیجر کے حوالے سے وہ اچھی چلتی تھی۔ اس میں جو طریقہ کار ہے بالکل آج جو ہنگامہ ہوا، آپ یہ نہیں دیکھتے، محسوس آپ نے نہیں کیا کہ یہ جو موجودہ قومی اسمبلی ہے
یہ ماضی کی اسمبلیوں کی بنسبت بہت میچور اور غیر سنجیدہ قسم کا بھی ہے ادھر اگر بحث کے لیول کو دیکھیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو بہت اوورولمنگ میجارٹی حاصل ہے، اوورولمنگ میجارٹی حاصل ہے۔ نہیں، ماضی میں تو اس کو 2/3 اکثریت کی اسمبلی بھی رہی ہے، لیکن بہرحال اس دفعہ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اتنے اپنے تعداد کے حوالے سے اتنے وہ ہے کہ ہم پورا ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، ہم اپوزیشن جو بھی کہے، جو بھی واویلا کرے، ہم بجٹ بھی پاس کر سکتے ہیں، ہم بل بھی پاس کر سکتے ہیں۔ تو صرف یہ وجہ ہے میرے خیال۔ یہ ابھی بجٹ پہ جو بحث ہو رہا ہے اس کی کوالٹی آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ اس دفعہ تو بالکل بجٹ کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ اس وجہ سے کیا کہ پچھلے 2015 میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو لائیو کیا گیا تھا، اور پارلیمانی لیڈرز کی بھی اسی طرح تھا، لیکن اس سال انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے تقریر کو لائیو کرے، اور ہم بھی کم از کم قوم کو اپنے وزیر خزانہ نے جو بجٹ کیا اس حوالے سے ہم بھی کم از کم آخری سوال، جس پارلیمنٹ کی یہ حالت ہو، اس میں قائد ایوان کی دلچسپی کا یہ حالت ہو، اس میں اپوزیشن کے ارکان کی دلچسپی کا یہ عالم ہو، وہ پارلیمنٹ کیا کبھی عملاً سپریم بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں بن سکتی ہے۔ مجھے تو یہ یقین ہے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں، جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں، ریئلی اس ملک کے لیے یہ ایک المیہ ہوگا، ایک بہت سوالیہ نشان ہوگا، اور یعنی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، کوئی اپنی ذمہ داری کو کسی کو احساس نہیں ہے، وزراء آتے نہیں ہیں، ممبران آتے نہیں ہیں، تو آخر یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ ہم بھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہم تو آتے ہیں۔ میں نے تو اب بہرحال اپنا حق اس لیے ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی ہے، اور ہم کم از کم اس امانت کو اچھی طریقے سے یعنی اپنے قوم کا، اپنے عوام کا ایک حق ادا کر سکو۔ بہت شکریہ طارق اللہ صاحب، ہم ایک بار پھر آپ کے جذبے کو سراہتے ہیں، آپ کو شاباش دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے جرگہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔